ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم شکیب صاحب، تمام علماء کرام، حاضرین، السلام علیکم۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں دل سے، اور آپ کا کہ مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں یہاں حاضر ہو سکا۔ میں اس کو عزت افزائی اور سعادت اس لیے کہتا ہوں کہ علماء کے بیچ میں ایک طالب علم کو بلانا، یہ یقیناً اس طالب علم کی عزت افزائی ہے، اور مجھے ایک موقع فراہم کرنا ہے آپ لوگوں کے بیچ میں آپ سے بات کر کے آپ کو سننے کا موقع ملا، چیزیں سمجھنے کا موقع ملا، کیونکہ جب ہم کچھ نیا سنتے ہیں اور اس کو اپنے اندر اتار لیتے ہیں تو کچھ گروتھ ہوتی ہے، کچھ بڑھوار ہوتی ہے، کچھ چیزیں کھلتی ہیں۔ تو اس طرح یہ گروتھ کا اور بڑھوار کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور یہ چلتے رہنا چاہیے تاکہ وجود باقی رہے اور ہم بہتر سے بہتر طریقے سے اللہ کی بندگی میں آ سکیں اور حق ادا کر سکیں امت محمدی ہونے کا۔ جیسا آپ نے بخوبی تعارف کیا، پہلا میرا جو پریزنٹیشن ہے وہ قرآن مجید اور سائنس کا ہے، اور اس پہ میں نے جسارت جو کی ہے صرف اس وجہ سے کی ہے کہ میں جب سے ہوش سنبھالا سائنس کا طالب علم رہا۔ اس کو میں اس طرح کہتا ہوں کہ میں نے بچپن سے سوال بہت کیے اور سوال کرنے کی عادت مجھے آج تک ہے، اسی کو سائنسی انداز کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب سے ہوش سنبھالا میں سائنس کا طالب علم رہا، کیونکہ جستجو میں رہا سیکھنے کی، جاننے کی، اور جو چیزیں دکھتی تھیں ان کا سوال کا جواب مجھے چاہیے ہوتا تھا۔ مثال طور پہ بچپن میں مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ بجلی کے سوئچ تو ایک سے ہیں، ایک کو کھولتا ہوں تو یہ روشنی ہو جاتی ہے، ایک کو کھولتا ہوں پنکھا چلنے لگتا ہے، کیا چکر ہے؟ ایک ہی سوئچ ہے، ایک سی چیز ہے، ایک پنکھے کو گھمانے لگتی ہے، ایک روشنی دینے لگتی ہے۔ تو اس طرح کے سوالات وہ آج بھی ہیں، نظر آتے رہتے، میں سوچتا رہتا ہوں، اور اسی کھوج نے مجھے پھر قرآن مجید تک پہنچا دیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی اپنی مشیت سے میرے لیے، میں سمجھتا ہوں، مدد کا انتظام کیا کہ میں جس زمانے میں اسکول میں تھا تو وہ ہائر سیکنڈری سسٹم چلتا تھا CBSE میں، یعنی 11 سال کی اسکولنگ ہوتی تھی جو اب 12 سال کی ہوتی ہے۔ تو اس میں مڈل کلاسز جو ہوتی تھیں، 6واں 7واں 8واں، اس میں 3 لینگویج فارمولا وہاں چلا کرتا تھا کہ عربی، فارسی، سنسکرت، ان میں سے کوئی ایک زبان لے کے آپ 3 سال پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں نے عربی لی تھی، اور مجھے استاد ملے تھے عبد المقتدر صاحب، جو سنبھل سے جن کا تعلق تھا، بہت اچھے استاد تھے، نہ صرف عربی کے بطور ایک انسان اور استاد کے بہت کچھ انہوں نے مجھے سکھایا۔ تو یہ ایک موقع ملا، اور اسی کے سہارے جب میں نے قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا شروع کیا، کیونکہ ذہن میں یہی سوال رہتا تھا کہ یہ قرآن ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، اور مجھے تو پتہ ہی نہیں اس میں لکھا ہوا کیا ہے، کیونکہ مجھے تو حروف شناسی کرا دی گئی تھی اور اسی کو کہہ دیا گیا قرآن پڑھنا۔ میں سوچتا تھا میں نے تو کسی اور کتاب کے ساتھ یہ رویہ نہیں کیا کہ بنا سمجھے اسے پڑھا اور کہہ دیا مجھے آتی ہے، میں نے پڑھ لی، تو مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اس کو میں پڑھنا کہوں کہ کیا کہوں۔ الفاظ کی کمی میرے پاس اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے، تنگ دامنی ہے، تو میں دوسرا لفظ نہیں ڈھونڈ پایا کہ اس کے لیے کیا کہوں میں، لیکن وہ کیفیت آج بھی ہے جو میرے بچپن میں تھی۔ تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، سمجھنا شروع کیا قرآن کو، اور وہاں سے پھر ایک نئی دنیا میرے لیے کھل گئی، اور ایسا لگا جیسے اللہ سے ایک تعلق ہو گیا۔ تو یہ سائنس کا طالب علم رہا، پھر قرآن کا طالب علم ہوا، تو اس میں مجھے پھر ایک چیز جو بہت واضح دکھنے لگی وہ یہ دکھنے لگی کہ سائنسز کے علوم کے تعلق سے جو بات قرآن کہتا ہے اور جس انداز سے ہمیں
چیزوں کو کھوجنے کا حکم دیتا ہے، چیزوں کو مسخر کرنے کی بات ہمیں بتائی جاتی ہے، وہ ہمارے یہاں نظر نہیں آتی۔ تو بہرحال قصہ مختصر یہ کہ اسی سفر کو طے کرتا ہوا چل رہا تھا تو دو ہستیوں سے ملاقات ہوئی جن کا میں ذکر خاص طور سے کرنا چاہوں گا۔ مرحوم قاضی مجاہد الاسلام قاسمی صاحب، کیونکہ میں اس وقت ذاکر نگر میں آ چکا تھا، میں ہوں پرانی دہلی کا رہنے والا، پیدائش میری بلی میں ہے، لیکن 84 میں ذاکر نگر کے علاقے میں آ گیا تھا۔ تو آپ سے ملاقات ہوئی، تفصیلی بات ہوئی۔ اس وقت میں یہ سائنس کا جو رسالہ ہے، سائنس کے نام سے اردو میں، یہ میں اس پر نکال رہا تھا، اور اس میں اس طرح کے موضوعات ہوتے تھے جس میں قرآن اور سائنس کی بات ہوا کرتی تھی۔ تو انہوں نے مجھے بہت انکریج کیا، اور سب سے پہلے بستی میں اپنے مدرسے میں لے کے گئے، اور مجھ سے انہوں نے کہا بھائی ہمارے مولویوں کو تم سائنس اور قرآن کے بارے میں بتاؤ چل کے۔ تو ان کی سرپرستی مستقل رہی، یہاں تک رہی کہ پھر اسلامی فقہ اکیڈمی میں انہوں نے باضابطہ مجھے یہ ذمہ داری دے دی تھی کہ جب بھی کوئی مسئلہ سائنس یا ماحول یا صحت کے تعلق سے آتا تھا تو اس کی کنسیپٹ نوٹ کی، یعنی پورا بیک گراؤنڈ پرچہ تیار کرنے کی میری ذمہ داری ہوتی تھی، جو فقہا کو بھیجا جاتا تھا، اس پہ سوال قائم ہوتے تھے، اور پھر جب اجلاس ہوتا تھا تو یہ خاکسار وہاں حاضر ہوتا تھا اور اسی طرح پریزنٹیشن سے سمجھاتا تھا کہ یہ مسئلہ ہے کیا۔ تو بہت سے ایسے سیمینارز میں گیا میں فقہ اکیڈمی کے، اور اس میں قاضی صاحب کے علاوہ امین عثمانی صاحب مرحوم بہت، میں سمجھتا ہوں میرے کرم فرما رہے، میرے سے محبت کرتے تھے، اور بہت کچھ ان سے میں نے سیکھا۔ اور کئی اجلاسوں میں بلکہ ان کو اور خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کو آپ ہی کی معرفت میں نے یہ کوشش کری اپنی بساط سے اوپر اٹھ کے کہ حضرت یہ جو آج کل کے پولوشن کے اور مسائل ہیں ماحول کے، یہ فساد فی الارض کے دائرے میں آتے ہیں، یہ فساد ہے، تو اس پہ گفتگو کی جائے۔ تو یہ دیکھیے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ کیا لفظ میں استعمال کروں، میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن یہ کھلا پن ہے ان علماء کا کہ ذہن کا، کہ انہوں نے اس بات کو سمجھا، ڈسکس کیا اور تسلیم کیا، اور 2 سیشنز میں، یعنی 2 اجلاسوں میں فقہ اکیڈمی کے یہ موضوع ڈسکس ہوئے، انوائرمنٹل پولوشن بھی، اور ایٹماسفیرک پولوشن اور نوائز پولوشن، یعنی فضائی اور صوتی آلودگی، اور اس میں قراردادیں پاس ہوئی جو بہت اچھی ہوئی، پاس ہوئی۔ تیسری شخصیت مرحوم اخلاق حسین قاسمی صاحب تھے، جو یعنی 35-40 سال مدرسہ حسین بخش جو ہے مٹیا محل بازار میں، اس میں تفسیر قرآن کی کرتے تھے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اور انہوں نے میری جو کچھ کاوش تھی چھوٹی سی رسالے کی شکل میں، یا جو میں سائنس اور قرآن کی بات کرتا تھا، تو اس کے لیے انہوں نے میرے لیے، میں سمجھتا ہوں، ایک تبرک لکھ کے دیا تھا، جو میں کبھی کبھی سائنس رسالے میں بھی شائع کرتا ہوں، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ مجھے افسوس یہ ہے کہ آپ سے ملاقات بہت دیر میں ہوئی۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ ان ہستیوں کی دعائیں اور ان کی سرپرستی نے مجھے وہ حوصلہ دیا کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اور ایسے سب مواقع پہ، چاہے وہ فقہ اکیڈمی کے ہو، میں جاتا ہوں اور اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ بطور طالب علم میں نے جو کچھ سیکھا ہے اسے شیئر کروں۔ قرآن کی اس جرنی میں، سفر میں، جن آیتوں نے مجھے سب سے زیادہ جھنجھوڑا، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ میں طالب علم ہوں، اور طالب علم تک اکثر بہت سی وہ باتیں نہیں پہنچتی جو آپ حضرت تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو جن آیتوں نے مجھے سب سے زیادہ جھنجھوڑا، اور کہیں کہیں تو ایسا لگا کہ پیروں تلے زمین نکل گئی، میں اپنی آج کی پریزنٹیشن کی شروعات وہیں سے کروں گا، جس میں سب سے پہلے قصص 85 ہے کہ ان الذی فرض علیک القرآن لردک الی معاد۔ میری زمین نکل گئی تھی پیروں کے نیچے سے، کیونکہ مجھے یہ اسٹرائک کیا کہ یہ قرآن مجھ پہ فرض ہے، اور میں نے تو آج تک اسے سمجھا ہی نہیں، نہ اپنی نصابی کتابوں کی طرح ان کو پڑھ کے نوٹس بنائے، کچھ بھی تو تیاری نہیں کری ہے میں نے اس کی، اور یہ میرے اوپر فرض ہے۔ پھر اعراف کی آیت نمبر 3 کی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ واضح حکم کا صیغہ ہے، واضح حکم ہے کہ اتباع کرو۔ یہ وہ آیتیں ہیں جنہوں نے مجھے
بے انتہا موٹیویٹ کیا کہ مجھے قرآن کو اپنے اندر اسی طرح اتارنا چاہیے جس طرح میں امتحانات سے پہلے اپنی نصابی کتابوں کو اتار لیتا تھا. اس سبجیکٹ کو پڑھتا تھا، تیار کرتا تھا، فزیولوجی ہو، بایو کیمسٹری ہو، جو بھی چیزیں ہوں. جو میرا ویسے تعلق نباتیات سے رہا ہے، یعنی پیڑ پودوں کی زندگی، یعنی یہ میرے لیے آیتیں تھیں جن پہ میں نے کچھ غور کیا، کچھ سیکھا، کچھ سمجھا، اور اللہ اس کے پیغامات کو بھی سمجھا اور ہدایت بھی حاصل کری. تھوڑا سا ذکر یہاں بھی کروں گا آپ کے سامنے. پھر اس کے بعد جب بھی میں نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا تھا تو مجھے دل سے یہ پڑھتا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا دے. لیکن قرآن سمجھا نہیں تھا تو مجھے یہ احساس رہتا تھا کہ سیدھا راستہ مجھے کب ملے گا اور کیسے ملے گا. جب میں یہاں پہ پہنچا کہ فَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، تو بات کھل گئی کہ بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو. اور یہاں یہ وارننگ بھی پتہ لگی کہ اس کے علاوہ کسی اور راستے پہ چلو گے تو بھٹک جاؤ گے. راستہ یہی ہے، کیونکہ وہی رب ہے، وہی اس کے احکامات ہیں جو پیارے نبی لے کے آئے اور آپ نے عملاً اپنی زندگی میں کر کے دکھائے، اور اس اخلاق و کردار کا نمونہ بنے کہ نہ کوئی بن سکا تھا، نہ آج تک بنے گا. غیر مسلم جب کتاب لکھتے ہیں 100 گریٹس، تو وہ خود کرسچن ہے، پریکٹسنگ کرسچن تھے، لیکن نمبر 1 پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا. ہی واز دا گریٹسٹ آف آل دی پیپل. اور اس کا جسٹیفیکیشن انہوں نے یہ دیا تھا کہ ہی واز دی موسٹ سکسیزفل پرسن ان دی سیکولر اینڈ ریلیجیس افیئرس، کہ مذہبی اور دنیاوی معاملات میں سب سے کامیاب شخصیت وہ تھے، اس لیے وہ نمبر 1 پہ ہیں. مائیکل ہارٹ کی لکھی ہوئی کتاب ہے یہ 100 گریٹس. اب اس کے بعد جو چوتھی آیت جس نے مجھے موٹیویٹ کیا قرآن پہ تفکر و تدبر کے لیے، آیات پہ غور و فکر کے لیے، وہ یہ تھی سورہ 29. یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے نازل کری تاکہ لوگ اس کی آیت پر غور کریں اور عقل مند اس سے سبق لیں. تو اس نے مجھے یہ سکھایا کہ یہاں پہ قرآن اپنا مقصد نزول یہ بتا رہا ہے کہ لوگ اس کی آیت پر غور کریں، اور یہ مسلمانوں کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا. یا ایھا الذین آمنوا سے شروعات نہیں ہے اس کی. جو بھی قرآن پڑھے گا قرآن اس کو انوائٹ کرتا ہے کہ تم اس پہ سوچو کہ یہ کہا کیا جا رہا ہے، کیا چیز ہے، اور اگر تم عقل مند ہو تو تم حق تک پہنچ جاؤ گے اور اس پہ عمل کرو پھر آگے. تو یہاں سے صحیح معنوں میں اور آیات پہ جب سوچ کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر مادے پہ بھی غور کیا، اور جو وسعتیں تھیں بلکہ اسی کی بنیاد پہ میں نے یہ درخواست پیش کری تھی خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کو ایک ملاقات پہ وہیں فقہ اکیڈمی میں، کہ فساد کے مادے میں ہر طرح کا امبیلنس، انیکولیٹی آتی ہے، ہر طرح کا عدم توازن. تو ماحول بھی ایک عدم پالوشن، عدم توازن ہے. آج جتنے مسائل ہمارے سامنے ہیں جن کی وجہ سے، یعنی پہلے وہ دور دکھتے تھے، آج ہمارے اندر بیماریوں کی شکل میں موجود ہیں. میں جس شہر سے آتا ہوں یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، وہاں کی اکثریت پیٹ کے اور سانس کے امراض میں مبتلا ہے پالوشن کی وجہ سے، ہمارے ہاتھوں کا پھیلایا ہوا. تو لہٰذا اس کو اس رخ سے سمجھنا بہت ضروری ہے. تو اب غور کرتے ہوئے اب سائنس کی طرف چلتے ہیں. یہ ویبسٹر کی ڈکشنری کا فوٹو ہے جو سائنس کو ڈیفائن کرتی ہے کہ نالج ایز آف فیکٹس، فینومینا، لاز اینڈ پراکسیمیٹ کازز، آرگنائز ایکسپیریمنٹ، کریکٹ تھنکنگ، آلسو دی سم آف یونیورسل نالج. یہ تعریف جو ہے سائنس کی یہ بتاتی ہے کہ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سائنس کسی مضمون کا نام نہیں ہے. سائنس ایک میتھڈولوجی، ایک طریقت ہے جس کی بنیاد مشاہدے پہ ہے، دیکھنے پہ ہے، جو دلائل ہیں ان سے ان کو ریلیٹ کرنے پہ ہے، اور جہاں ممکن ہو وہ تجربہ کرنے کے لیے ہے. تجربہ ہر جگہ ممکن نہیں ہوتا، اس لیے تجربے کی ثانوی حیثیت ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا مشاہدہ اور اس پہ غور و فکر، تفکر اور تحقیق. تو یہ جو سائنس لفظ ہے انگریزی کا، اس کو اگر ہم دیکھیں کہ عربی میں کیا جاتا ہے تو یہ المورث کا ایک پیج ہے جہاں پہ علم کی تعریف لکھی ہوئی ہے. تو علم کے آگے آپ دیکھیں گے سائنس،
پہلا لفظ جو سب سے اہم ہوتا ہے وہ پہلے دیا جاتا ہے. سائنس، نالج، لرننگ، لون، انفارمیشن، اسکالرشپ، ایجوکیشن وغیرہ وغیرہ. یعنی جس کو ہم انگریزی میں سائنس کہتے ہیں اس کو عربی میں علم کہتے ہیں. اور اگر آپ کسی بھی عرب ملک میں جائیں اور کسی یونیورسٹی میں جائیں تو وہاں سائنس فیکلٹی پہ آپ کو کلیات العلوم لکھا ہوا دکھے گا. تو پہلے تو یہ ایک گنجلک صاف ہوئی کہ سائنس کوئی باہر کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ وہی علم ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ فرض بتایا ہے کہ طلب العلم فریض علی کل مسلم. اب تھوڑا دیکھتے ہیں لغات کیا کہتی ہیں. لغات کے مطابق علیم یعلم کا مفہوم ہے کسی چیز کو مکمل طور پر جاننا، پہچاننا، حقیقت سے واقف ہونا، یقین حاصل کرنا، محسوس کرنا، محکم طور پر معلوم ہونا. یہ تاج العروض اور محیط المحیط سے اقتباس ہے. قرآن میں علم کے تعلق سے چند چیزیں میں نے سامنے رکھی ہیں. سب سے اہم تو یہ ہے کہ علم الاسماء کلھا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو، انسان کو تمام اشیاء کا علم دیا. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم دیا جس سے وہ واقف نہیں تھا. علامہ بالقلم، اسے قلم سے لکھنا سکھایا. علامہ البیان، اسے بیان کرنا سکھایا. اب یہاں سوال یہی ہے چیزیں اللہ نے سکھائیں تو کیا اس طرح سکھائیں جس طرح ایک استاد سکھاتا ہے شاگرد کو؟ ایسا نہیں ہے. اس کی مثال ہمیں مائدہ 4 میں ملتی ہے کہ تم شکاری جانوروں کو شکار کرنا سکھاتے ہو. مما علمکم اللہ، اس علم کی روح سے، مدد سے جو اللہ نے تمہیں دیا. یعنی ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ استعداد رکھ دی ہے کہ وہ جس چیز کا چاہے علم حاصل کر سکتا ہے. اور یہی چیز علامہ آدم الاسماء کلھا میں کہی گئی ہے، بیان کی گئی ہے. اس کی تھوڑی سی وضاحت یہاں میں اور کر دوں. کیا یہ 2 ذرائع ہیں علم کے، ایک وحی اور دوسرا استعداد. وحی کا علم رسولوں کے لیے ہے، عام انسان کے لیے جس میں ہم سب شامل ہیں. وہ استعداد ہے، وہ کیپیسٹی ہے، وہ صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دے دی، جس کا ذکر یہاں کیا گیا کہ علامہ آدم الاسماء کلھا. اب یہ جو اسماء ہے یہاں تھوڑی سی وضاحت ہے کہ اسم کی جمع ہے جس کا مادہ سام سین میں واو ہے. اس کے معنی ہے کسی چیز کی علامت جس سے اسے پہچانا جائے. صاحب مفردات راغب اصفہانی اس پہ بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ معرفت الاسماء لا تحصل الا بمعرفت المسمى. جب تک مسمى کا علم نہ ہو وہ نام کوئی فائدہ نہیں دیتا. اور انسان کے اندر یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ چیزوں کو پہچاننے کو ان کا نام رکھتا ہے اور اس سے کوریلیٹ کرتا ہے. تو دراصل جب اسم کی بات آئی تو مسمى اس کے ساتھ چلتا ہے. جیسے اکثر ہم کہتے ہیں نا کوئی آدمی نام بھی محمد شریف ہو اور ہو بھی بہت شریف النصب تو ہم کہتے ہیں اسم با مسمى ہے یہ. تو یہ اسم با مسمى والی کیفیت ہے کہ ہر چیز کا علم دیا گیا ہے، لیکن بالکل اسی طرح ہے کہ زمین کے سینے میں ہر چیز موجود ہے. آپ کو چاہیے کہ کان کنی کریں، کھودیں اور اس کو نکالیں. یعنی یہ ذمہ داری ہماری رہے گی. پلیٹ پہ رکھ کے کوئی نہیں دیتا کہ کھوجنا آپ کو ہے. آپ کھوج لیجئے زمین میں اور جو چیز آپ کو چاہیے، جو معدن چاہیے، جو عنصر آپ کو چاہیے کھود کے نکال لیجئے اس کے اندر. اب یہ جو علامہ آدم الاسماء کلھا کی بات ہے تو اس آیت میں کلھا کا لفظ نہایت اہم اور غور طلب ہے. اس ایک لفظ نے نسل انسانی کو علم کے اتھاہ سمندر سے آشنائی کی دعوت دی ہے. یعنی اللہ نے تو تمام اشیاء کا علم حاصل کرنے کی صلاحیت انسان میں رکھ دی. اب یہ اس کی خواہش، ماحول و تربیت اور اس کی اپنی کوشش پر ہے کہ وہ اس کا کتنا حصہ حاصل کر پاتا ہے. اس کا ثبوت آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے گھروں میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ہماری زبان بولتا ہوا بڑا ہوتا ہے. اب اتفاق سے جن کے ہاں وہ بچہ پیدا ہوا ہے ان کا جاب جرمنی لگ جائے اور وہاں جرمن چلے جائے تو وہ 2 مہینے کا بچہ جب اس جرمن ماحول میں بڑا ہوگا تو جرمن لینگویج بولتا ہوگا ماں باپ سے بہتر. ماں باپ نے تو 6 مہینے کا سرٹیفکیٹ کورس کر کے جرمن سیکھی ہوگی تھوڑی تھوڑی. وہ پیدائشی جرمن سیکھتا کھڑا ہوگا اور پھر ماں باپ کو بھی پڑھا دے گا جرمن. تو بچے کی استعداد
کسی زبان میں لے جائیے اور یقین جانیں اگر آپ اس کو زبانوں سے دور کر دیں گے، جیسا آج کل کچھ گھروں میں مسئلہ ہے تو بچہ بولنے میں بڑا وقت لیتا ہے. آج کا نیوکلیئر فیملی کا زمانہ ہے. 2 ماں باپ، ان کے بیچ میں ایک بچہ، دونوں ماں باپ جاب پہ چلے گئے، بچہ اکیلا ہے، اس کی گود میں اس کی گود میں. اس سے بولنے والے کم ہیں تو دیر میں بولتا ہے. بھرے پورے گھر میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں بڑی جلدی بولتے ہیں، کیونکہ ان پٹ آ رہی ہے، سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. اللہ کی مشین و کاریگری اس کے قوانین کے حساب سے چل رہی ہے. تو بچے کے اندر، ہم میں سے ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی صلاحیت رکھ دی، کیونکہ اس نے ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں کری اور اس کے نزدیک میں سب برابر تھے. کسی رنگت کے ہوں، اس پہ یقین رکھتے ہوں نہ رکھتے ہوں، اس کے باغی ہوں کوئی بھی ہوں، سبھی کے لیے اس نے کہہ دیا تھا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور احسن لفظ کو میرے سے بہتر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کتنا حسن ہے، کتنا توازن ہے. تو سب انسان ایک پیدا ہوتے ہیں، ہر ایک میں صلاحیت ہوتی ہے. پھر انحصار کس چیز پہ ہے کہ اس کو مواقع کیا ملتے ہیں، اس بچے کو والدین کیسے ملے، ان میں خود صلاحیت تھی تربیت دینے کی، کیسی تربیت دی، کیسی زبان اخلاق آداب سکھائے. اور اس کو میں یہاں سے اس بات سے بھی جوڑ دیتا ہوں ایک طالب علم ہونے کے ناطے کہ قرآن سے واقف کرایا، اللہ رسول سے واقف کرایا، یہ الفاظ سے روشناس کرا کے ناظرہ کے نام پہ بسم اللہ کا بھی فنکشن کرا دیا اور ختم ہونے کا بھی فنکشن کرا دیا. سفر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا. نہ اس نے سمجھا، نہ اسے پتا کہ مجھے کرنا کیا ہے، میرے احکامات کیا ہیں. یہ اسے ضرور بتا دیا کتاب ہدایت ہے. لیکن اگر کوئی میرے جیسا بچہ ہوتا تو وہ پوچھ لیتا کہ کتاب ہدایت ہے تو اس میں لکھا کیا، مجھے بتا تو دو تاکہ میں اس ہدایت پہ چل سکوں. ہدایت تو وہی ہے نا جس پہ ہم چلیں گے، جبھی تو ہدایت پائیں گے. اس لیے یہ بات کہی گئی کہ ہدی للمتقین، ہدایت ملتی بھی ان پہ جو متقین ہیں، جو اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، جو اس کے احکامات پہ چلتے ہیں. بطور طالب علم میں یہ سمجھتا ہوں تقوی کو آسانی سے کہ اللہ نے جو کہا ہے وہ کرنا اور جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جانا، یعنی اس کے ہو جانا، اس سے جڑ جانا. اور یہ واو قافیہ کا مادہ جو ہے اس میں دونوں چیزیں ہیں. جوڑنے کو میں اپنے سائنس کے انداز سے بتاتا ہوں کہ جیسے کولائڈس ہوتے ہیں جو چپک جاتے ہیں، اور اس کو عام زبان میں اس طرح آپ دیکھیے کہ چکنی مٹی آپ نے دیکھا ہوگا گھاس کے میدانوں میں کہیں پہ بھی بارش پڑنے کے بعد ساری مٹی سوکھ گئی، ایک جگہ پھسلن ہے، چکنی مٹی ہے. یہ چکنی مٹی کیا ہے؟ یہ کولائڈ ہے. کولائڈ اس پارٹیکل کہتے ہیں، ذرے کو، ایک قسم کو جو پانی کو پکڑ لیتا ہے. اور یہی وہ چکنی مٹی ہے جو ایک زمانے میں جب چولہے پہ کھانے پکتے تھے برتنوں کے تو ان کے نیچے پیندی میں لگائی جاتی تھی. وہ چکنی مٹی، وہی چکنی مٹی ہے، وہی کولائڈ ہے، پانی کو پکڑ کے رکھ لیتی ہے. تو یہ ایسا رشتہ ہوتا ہے اللہ سے جڑ جانے والا. اب اس کے بعد میں یہ آیت آپ کے سامنے پیش رکھتا ہوں کہ بلا شبہ رات و دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمان اور زمین پیدا کیا ان سب میں آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. کیونکہ اس میں اہم چیز یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ رات دن کا آنا جانا جو ہے یہ ایک قدرتی فینومینا ہے، اور جو کچھ آسمان اور زمین میں اس نے پیدا کیا، کیونکہ خلق لفظ جو ہے اس میں کریشن کا پروسیس بھی آ گیا، عمل بھی آ گیا اور مخلوق بھی آ گئی. تو ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے آیت بتایا ہے، یہ میری آیت ہے. یہ بھی میرے لیے ایک بڑا مرحلہ تھا جب میں اس سفر پہ تھا کہ مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ آیت تو یہ ہے قرآن میں، اور مجھے جب جو حافظ صاحب مجھے پڑھا رہے تھے ناظرہ، انہوں نے یہ بتا دیا تھا، مجھے سمجھایا گیا تھا کہ یہ آگے آیت یعنی رک جاؤ، یعنی جو صوتی ادائیگی بدل جاتی ہے، تنوین ختم ہو گئی. اس سے آگے مجھے نہیں پتا تھا. یہاں جو میں نے سیکھا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جسارت کی معافی، لیکن یہ اس حصہ ہے اس پریزنٹیشن کا کہ آیت ظاہری علامت یا نشانی کو کہتے ہیں، چنانچہ راستے کے نشانات کو آیات کہتے ہیں. ابھی ہم دلی سے جب آ رہے تھے یہاں تو وہ جو سنگ میل دکھ رہے تھے وہ آیتیں تھیں جو مجھے بتا رہی تھی کہ دیوبند کتنی دور ہے، سہارنپور کتنی دور ہے، اور میں منزل کی طرف سوچ سکتا تھا جہاں میرا سفر جاری ہے.
حقیقتاً آیت ہر اس ظاہری چیز کو کہتے ہیں جو کسی چھپی ہوئی چیز کی نشاندہی کرے، اور جب کوئی شخص اس ظاہری چیز کو پہچان لے تو وہ جان لے کہ اس پوشیدہ چیز کو جان لیا یا اس کو سمجھ لیا۔ اب دیکھیے، اللہ کی ذات چونکہ انسانی دائرے میں نہیں آ سکتی۔ کیوں نہیں آ سکتی انسانی دائرے میں؟ کیونکہ ہمارے پاس ہر چیز محدود ہے، ہماری سماعت محدود ہے، ہماری بصارت محدود ہے۔ اس محدودیت کا ثبوت میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمیں جو سورج سے روشنی آتی ہے انواع و اقسام کی، اس میں سے بہت تھوڑی سی کرنیں ہم دیکھ پاتے ہیں، جس کو ہم لائٹ بینڈ کہتے ہیں، ویزیبل اسپیکٹرم کے جو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس سے ادھر کی ہمیں نہیں دکھتی۔ ہمیں چمگادڑ کی آواز سنائی نہیں دیتی، راڈر کی آوازیں سنائی نہیں دیتی۔ تو ہمارے پاس، اور جیسا قرآن نے خود کہا کہ جو علم دیا گیا ہے وہ بڑا محدود ہے، اللہ قلیلہ کی بات ہے، قلیل علم دیا گیا ہے۔ تو اس محدود سے، علم سے اور صلاحیتوں سے لامحدود کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں اپنے رب کو کیسے پہچانوں؟ میری آیات کو دیکھو، ان میں تمہیں میری کاریگری دکھے گی، اس میں تمہیں میری عظمتوں کے نشان نظر آئیں گے، اس میں تم دیکھو گے کہ میرے بہت اہم چیز جو ہے، بلکہ چلیے اس آیت کو پوری کر لوں پھر آگے چلتا ہوں، کیونکہ اگلا حصہ اس کا بہت اہم ہے کہ تائیہ کے معنی ہے کسی جگہ ٹھہرنا۔ تائیہ بالمکان، وہ اس جگہ رکا، ٹھہرا، اس نے دیر لگا دی۔ فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ٹھہر کر غور و فکر کرنا اور قصد و ارادہ کرنا ہے۔ آیت کے ٹھہر کر غور و فکر کرنے کی خصوصیت سے آیت کی بڑی اہم شکل سامنے آتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا میں جس قدر چیزیں ہیں ہر ایک آیت اللہ ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے، لیکن یہ اسی کے لیے آیت ثابت ہو سکتی ہیں جو ان پر ٹھہر کر، رک کر غور و فکر کرے۔ اس غور و فکر سے اس کی توجہ ان اشیاء کے خالق کی طرف مڑ جائے گی۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیات پر بھی رک کر غور و فکر کرنے سے انسان منزل کو پا سکتا ہے۔ اگر کسی آیت پر رک کر غور و فکر نہ کیا جائے تو انسان کو حقیقت کا پتہ نہیں دیتی، یعنی وہ صحیح معنوں میں آیت نہیں بنتی۔ تو یہاں آیت کا مفہوم سمجھ میں آیا کہ آیت پر رکنے کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے جو پیچھے پڑھا ہے اس پہ غور و فکر کروں کہ کیا بات تھی اور اس سے میں کیا ہدایت لے سکتا ہوں۔ کائناتی آیات میں جیسے میں نے عرض کیا کہ میں پیڑ پودوں کے پاس رک گیا، ان آیات کا مشاہدہ اور مطالعہ کرنے لگا تو میں علم نباتات سے جڑ گیا، باٹنی سے جڑ گیا۔ جس نے جس آیت کو پکڑ لیا اور اس کے بارے میں اس نے علم حاصل کرنا شروع کیا، وہ اسی حساب سے اس آیت کا طالب علم بن گیا۔ اب کچھ آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ آیت جو ہے یہ ہماری گیلیکسی ہے، ہماری کہکشاں۔ یہ الٹے ہاتھ کی طرف اس کی شکل ہے جیسی اوپر سے دکھتی ہے، اور یہ بالکل ایسی وہ چکری دکھتی ہے جو آتش بازی میں بچے چلاتے ہیں نا، جو ایسے گھومتی ہے، بالکل چکری کی طرح، جس کو اسپائرل شیپ کہتے ہیں۔ اور اگر اس کو آپ سائڈ سے دیکھیں، یہ تو ٹاپ ویو ہے، سائڈ سے دیکھیں تو اس کی شکل ایسی دکھتی ہے۔ اور اس کی دوسری مثال میں بتاؤں کہ اگر آپ نے کسی نے اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی عادت ہو اور کبھی ناشتے میں اپنے لیے ایک سوس پان میں انڈا فرائی کیا ہو، ہاف فرائی بنا پلٹے، تو اس انڈے کی شکل اوپر سے بالکل ایسی ملے گی، بیچ کا حصہ پھولا ہوا، اور سائڈ سے دیکھیں گے تو ایسے دکھے گی، یہ پتلا حصہ، بیچ کا حصہ پھولا ہوا، یہ زردی کا حصہ ہے، سفیدی کا حصہ۔ تو یہ ہے ہماری گیلیکسی۔ اور اس میں آپ یہ سمجھیے کہ یہ جو پورا سولر سسٹم ہے، یہ ہمارا سولر سسٹم نظام شمسی 24 کروڑ سال لیتا ہے اس کا ایک چکر لگانے میں، گیلیکسی کا۔ اور اس کہکشاں کی ڈائمینشنز یہاں پہ تصویر میں، یہاں یہ اسکیچ میں دکھا رکھا ہے کہ ایک بازو سے دوسرے بازو میں آنے کے لیے 1,00,000 نوری سائل چاہیے ہوں گے، جہاں یہاں پہ آپ کو لائٹ ایئرس لکھا دیکھا ہوگا اگر آپ اوپر دیکھیں۔ لائٹ ایئر کو اردو میں ہم نوری سال کہتے ہیں۔ 1,00,000 نوری سال لگیں گے صرف اس کہکشاں کے، جس کا حصہ ہے ہمارا نظام شمسی، ایک بازو سے دوسرے بازو میں آنے میں۔ لائٹ ایئر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، روشنی 3,00,000 کلومیٹر ایک سیکنڈ میں، جتنی دیر میں نے یہ کہا روشنی 3,00,000 کلومیٹر جا چکی، 1,86,000 میل لگ بھگ، یا 3,00,000 کلومیٹر ایک سیکنڈ میں۔ اب اس 3,00,000 کلومیٹر کو 60 سے ضرب دیں
تو روشنی فاصلہ طے کرے گی 1 منٹ میں، 60 سے ضرب دیا، پھر ضرب دیں 60 سے تو 1 گھنٹے کی فگر آ جائے گی، پھر ضرب دیں 24 سے تو 1 دن کی فگر آ جائے گی۔ اب یہ ملٹیپلیکیشن ہو رہا ہے، دیکھیے یہ کمپیوٹر سے بھی باہر کی فگر ہو چکی ہے، اب سپر کمپیوٹر چاہیے ہوں گے۔ 30 سے ضرب دیں تو 1 مہینے میں کتنی چلی، اس کو 12 سے ضرب دیں تو 1 سال میں کتنی چلی۔ 1 سال میں روشنی جو 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ چلتی ہے، 1 سال میں جو فاصلہ طے کرتی ہے اس کو 1 نوری سال کہا جاتا ہے، 1 لائٹ ایئر۔ اور ہماری گیلیکسی کا فاصلہ 1 لاکھ نوری سال ہے، یعنی روشنی کی رفتار سے کوئی راکٹ بنے جو ممکن نہیں ہے، تو بھی 1 لاکھ سال میں ہم اپنی کہکشاں کے اس سرے سے اس سرے تک آئیں گے۔ پوری یونیورس کی تو بات ہی نہیں کر ہی نہیں سکتے، کائنات کی یہ وسعتیں۔ اور رات میں آپ آسمان کو دیکھیں تو یہ جو ستارے نظر آتے ہیں، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ یہ کیسے رکے ہوئے ہیں؟ اس ہال کو روکنے کے لیے کتنے آپ کو پلرس نظر آ رہے ہیں، کالم کھڑے کیے جاتے ہیں سپورٹ کے لیے۔ اتنا بڑا یونیورس جس کی اندازہ آپ یہ لگائیے کہ صرف، اور ایسی کہکشاں جس کا یہاں ذکر ہے کروڑا کروڑ ہیں، کوئی گنتی نہیں ہے ابھی تک۔ جن دوربینوں سے دیکھا جاتا تھا، آسمان کو مشاہدہ کیا جاتا تھا، تو ان میں رکاوٹ آتی تھی جو گیسیں ہوتی ہیں ایٹماسفیئر کی۔ تو ذہن میں یہ آیا کہ جو ہم اسپیس شپس بھیجتے ہیں ان پہ ایک ٹیلیسکوپ سوار کر کے بھیج دیا جائے تو یہ ایٹماسفیئر سے باہر جا کے کائنات کو دیکھے گا تو زیادہ اچھی صاف اور دور تک دکھ جائے گی۔ تو ہبل ٹیلیسکوپ پہلا ٹیلیسکوپ تھا جس کو خلا میں بھیجا گیا ایک سیٹلائٹ پہ رکھ کے۔ تو اس پروجیکٹ کا جو ڈائریکٹر تھا، جب پہلی پکچر آئی ہیں ہبل ٹیلیسکوپ کی کائنات کی، تو اس کا لفظ میں ایز اٹ از ریپروڈیوس کر رہا ہوں۔ اس نے یہ کہا تھا کہ دی ایکسپینس آف دا یونیورس از مائنڈ باگلنگ، اس کائنات کی وسعتیں دماغ کو خراب کر دیتی ہیں۔ یہ ہے میرا رب۔ اور یہ تمام سیارے، ستارے اور جتنے سیلیشل باڈیز ہیں، اجرام فلکی، کس طرح ایک دوسرے کو تھامے ہوئے ہیں۔ عجیب توازن ہے میگنیٹک فورسز کا، انٹر پلینیٹری فورسز کا، جن کے باہم توازن سے یہ چیز ٹھہری ہوئی ہے اوپر۔ اور اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ذرا اسے پڑھیے گا، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ۔ واہ، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ۔ اور یہ توازن کا فارمولہ اور تعلیم ہے قرآن کی، یہ ہر جگہ لاگو ہوتی ہے۔ اور ہم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کو بگاڑنا مت، اقیم الوزن بالقسط یہ بھی کہا گیا ہے، اللہ تطغوا فی المیزان بھی کہا گیا ہے، ولا تخسروا المیزان بھی کہا گیا۔ اس توازن کو نہ تو گھٹاؤ نہ بڑھاؤ۔ آج یہی گڑبڑ کر کے ہم آج پالوشن کا شکار ہوئے بیٹھے ہیں، کیونکہ جو بلندیوں سے بلند کری تھی، جس میں یہ ایٹماسفیئر بھی شامل ہے، ہماری فضائیں بھی شامل ہیں، ان کو ہم نے پالیوٹ کر دیا۔ خیر، اب ایک اور آیت لیتا ہوں جو میرے مضمون سے متعلق ہے۔ یہ ایک پودا ہے، اللہ کی آیت ہے اور مسلم ہے، الحمدللہ۔ دیکھیے، صرف انسان کے اوپر ایک سوال یہ نشان لگتا ہے، کیونکہ اس کا معاملہ تو اللہ اور اس کے بیچ میں ہے کہ وہ کتنا مسلم ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس کائنات کی ہر چیز مسلم ہے، کیونکہ سالہ ماں کے بنیادی مادے میں بنیادی مفہوم جو ہے اطاعت اور بندگی کا ہے۔ ون ہوا سبمٹ۔ حضرت ابراہیم سے کہا اللہ تعالیٰ نے، قال اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، اسلم، اپنی ہستی جھکا دے، اسلمت لرب العالمین، میں نے اللہ کے آگے رب العالمین کے سامنے اپنی پوری ہستی جھکا دی۔ معاملہ پیشانی ٹیکنے کا نہیں ہے، پوری ہستی جھکانے کا ہے، پوری اپنی زندگی، یعنی وہ قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تھی، پوری زندگی وقف کر دینا اللہ کے راستے میں آ کے۔ تو یہ مسلم ہے۔ اسی طرح جس طرح سے دیکھیے کائنات کی ہر چیز، خود قرآن نے کہا ہے کئی جگہ پہ، یونس ہے میں نے آپ کو دکھائی کہ آیت ہے اللہ کی اور مسلم ہے، کیونکہ اللہ کے قانون پہ چلتی ہے۔
کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اپنے لاس سے ہٹ کے چلتی ہو. اس کو میں پھینکوں گا نیچے آ گئی کیونکہ گریویٹی کا لا ہے, قانون ہے. جو چیز اوپر جائے گی نیچے آ جائے گی, سوائے اس کے کہ تم اتنی قوت سے اسے پھینکو. یہ بھی قرآن کی آیت بتاتی ہے, اور وہ ایسکیپ ویلوسٹی کہلاتی ہے سائنس میں, اور وہ ہے 13 کلومیٹر پر سیکنڈ. اگر آپ کسی راکٹ کو اس رفتار سے بھیجیں کہ 1 سیکنڈ میں وہ 13 کلومیٹر نکلے, تو پھر وہ کشش سے پار نکل جائے گا. راکٹ اسی رفتار سے بھیجے جاتے ہیں, جو سیٹلائٹ بھی بھیجے جاتے ہیں. تو وہ سلطان ہے, وہ ہے طاقت اصل جس کے ساتھ آپ نکل سکتے ہیں, اس سے ورنہ نہیں نکل سکتے. تو یہ ایک پودا جو ہے, اس کو آپ ایک درخت مان لیجئے, نیم کا درخت ہے یا باہر جو لگے ہوئے, تو یہ مسلم ہے اور اللہ کی آیت ہے. اس پودے میں 2 طرح کے حصے ہیں, ایک ہرے ہیں, ایک گرین اور نان گرین. ہرے اور جو غیر ہرے, جیسے جڑیں ہیں, تنا ہے, براؤن رنگ کا ہے, بھورا ہے, اس میں ہرا رنگ نہیں ہے. یہ ہرا رنگ جو ہے جس کو کلوروفل کہتے ہیں, اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہوا میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتا ہے, وہی کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہمارا فضلہ ہے. ہم سانس باہر چھوڑتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں, فضلہ ہے ہمارے لیے زہر ہے, اگر اندر روک لیں تو گھٹ جاتا ہے, آدمی مر جاتا ہے. ہمارا فضلہ ہے, ہمارا ہی نہیں ہر جانور کا. ہر جانور جب سانس اندر لیتا ہے تو آکسیجن لیتا ہے, جب باہر نکالتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتا ہے. اور ہم کبھی یہی روک کے سوچ لیں کہ کتنا وقت لگا سانس لینے اور چھوڑنے میں, اور کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہزاروں کیمیکل ری ایکشن اس بیچ کے اندر ہو گئے. پھیپڑوں کے اندر گیسوں کی ادا بدلی ہو گئی, خون کی ہیموگلوبن نے کاربن ڈائی آکسائڈ پکڑی, ادھر سے آکسیجن چھوڑی, ادھر سے آکسیجن پکڑی, کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑی, ایک محشر بپا ہو کے رہ گیا ایک سانس کے دوران. کیا ہے کوئی اس سے بڑی حمد و ثنا اس رب کے لیے؟ ہم اگر صرف اپنے اوپر غور کر لیں, اپنی آیتوں کو دیکھ لیں, تو ہرا رنگ جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتا ہے اور پانی کی مدد سے گلوکوز بنا دیتا ہے. وہی گلوکوز جو ڈبہ بازار سے گلیکسو کا لے کے آتے ہیں تو اچھا خاصا مہنگا ہو گیا اب تو, اور جب اسپتال میں جاتے ہیں ڈرپ لگتی ہے, گلوکوز لگ رہا ہے, کیونکہ گلوکوز انسٹنٹ انرجی ہے. ہم جو بھی کھانا کھاتے ہیں وہ تحلیل ہونے کے بعد گلوکوز میں ہی تبدیل ہوتا ہے, اور وہ پھر خون میں جذب ہوتا ہے. تو یعنی ہماری خوراک تو بہت کچھ ہے, سبزی, انڈے, گوشت, پراٹھے. اس وقت لنچ قریب آ رہا ہے, میں نام نہیں لوں گا, آپ لوگوں کو پریشانی ہو جائے گی. لیکن جسم کی غذا گلوکوز ہے, تحلیل شدہ. تو یہی گلوکوز جب دیا جاتا ہے تو وہ فوراً جزو بدن بن جاتا ہے, امیڈیٹلی ایبزارب ہو جاتا ہے. تو یہ گلوکوز ہی ہرے پودے بناتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہرا رنگ تو ہری پتی کے پاس ہے, جن کے پاس ہرا رنگ نہیں ہے ان کے پاس تو گلوکوز بنانے کا سادھن ہی نہیں ہے. تو اگر ہمارا سماج ہوتا تو میرے پاس تو ہن برس رہا ہے, اور میں نے اس سے بڑا محل بنا کے حاذا من فضل ربی لکھ کے لگا دیا. غریب غرقہ باہر مارے پھرے, مجھے کیا مطلب, اللہ کو تمہیں امیر کرنا ہوتا کر دیتے, مجھے دیا ہے, میرا حاذا من فضل ربی, میرا محل بنا ہوا ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ مسلم سماج ہے, ہری پتی گلوکوز بناتی ہے, اور بناتے ہی سب سے پہلے منتقل کر دیتی ہے ان حصوں میں جہاں گلوکوز نہیں بن رہا. یہ ہے مسلم سماج. وسائل کی تقسیم. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین کا سب تم سب کے لیے بنایا ہے. تو یہ ہری پتی جب شکر بنا رہی ہے تو اپنے پاس رکھتی نہیں, اسٹور نہیں کرتی, فوراً ان حصوں میں بھیج دیتی ہے جہاں شکر سازی نہیں ہوتی, جڑوں میں, تنے میں, شاخوں میں. اور یہ ہمیں ہدایت یہ دیتی ہے, ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ وسائل کی ہموار تقسیم کیسے ہونی چاہیے. اور ہمیں اس آیت کو سمجھاتی ہے جہاں یہ کہا جاتا ہے رسول اکرم سے کہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں, قل العفو, جو تمہاری ضرورت سے زیادہ کا ہو اور ساتھ عافیت کے اس کو خرچ کر دو. ہری پتی مثال دیتی ہے. یہ جو قانون ہے جو نیچر میں چلتا ہے, اس کو لا آف ڈیفیوژن کہتے ہیں, قانون نفوذ پذیری. کیا کہتا ہے یہ قانون کہ ہر چیز قدرتی طور سے زیادہ والی جگہ سے کم والی جگہ کی طرف آتی ہے. آپ سوکھی مٹی میں پانی ڈالیے, دیکھیے پھیل جائے گا. جہاں تک پانی کا ذرا سا بھی ٹکڑا بچے گا یا قطرہ, سوکھی مٹی کی طرف وہ چلتا رہے گا جب تک کہ ایک دم وہ ختم ہو جائے. یعنی جس مٹی پہ ہم پانی ڈالتے ہیں
وہ مٹی اس پانی کو روک کے نہیں رکھ لیتی کہ اعظم من فضل ربی، فوراً پھیلا دیتی ہے کہ مستحقین کو چلو میں گیلی ہوگی اب انہیں بھی گیلا کرو، پوری مٹی میں پانی پھیل جاتا ہے۔ یہاں ہم شکر کے معاملے میں دیکھ رہے ہیں، یہ ہر پودے میں ہو رہا ہے۔ یعنی وسائل کی تقسیم کس طرح سے؟ ضرورت کے اعتبار سے، جمع نہیں کرتے۔ نِلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، جگہ جگہ ذکر ہے مال کے تعلق سے، جمع کرنے سے۔ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، میں تو جھجک رہا ہوں آپ کے سامنے کچھ کوٹ کرتے ہوئے کہ آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں، آپ کی محبت ہے، مجھے موقع دے رہے ہیں سما خراشی کا کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کے بول پا رہا ہوں۔ تو یہ ایک آیت ہے، اور آپ دیکھیے اس کے بعد کیا، قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم نے اپنی آیتیں کھول دی علم رکھنے والوں کے لیے۔ آج اللہ تعالیٰ کی آیات کن قوموں پہ کھل رہی ہیں؟ جو علم رکھتے ہیں۔ یہ استعمال ہم کر رہے ہیں، بن کہاں رہے ہیں؟ علم رکھنے والی قومیں۔ یہ چپ کس نے بنائے؟ کمپیوٹر۔ یقیناً اس میں ہمارا کنٹریبیوشن تھا، اس وقت تک تھا جب تک ناظرہ کا دور شروع نہیں ہوا تھا، لوگ قرآن سمجھتے تھے اور عمل کرتے تھے پوری زندگی میں۔ تو ہر طرح کے علم میں پورا گولڈن پیریڈ گزرا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ نے پڑھا ہوگا۔ طب ہو، قانون ہو، معاشیات ہو، سائنس کا کوئی شعبہ ہو، اس کے جو ماہرین تھے، کوئی حافظ بھی تھا، کوئی قاری بھی تھا، ساتھ میں علمی کیمیا کا بھی ماہر تھا، کیونکہ تقسیم نہیں تھی، علم تھا، سب سیکھتے تھے، اس زمانے کی بات تھی۔ تو جو علم والے ہیں ان پہ آیات کھلتی ہیں۔ اب کچھ تھوڑی سی آیتیں اس طرح کی ہے کہ وہی ہے جس نے سورج کو اجلا بنایا، یونس کی 5 آیت ہے، آپ نے یقیناً 10 دفعہ پڑھی ہوگی، اور چاند کو چمک دی۔ اب دیکھیے 1400 سال پہلے یہاں 2 طرح کی ریڈینس کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک جگہ ضیاء ہے، ایک جگہ نور ہے۔ ایک جگہ روشنی خود پیدا ہو رہی ہے جو سورج میں ہوتی ہے، سورج اپنا اجالا خود پیدا کرتا ہے، اپنا جگر جلاتا ہے، ادبی زبان میں اگر میں کہوں تو، اور اس کی روشنی چرا کے تھوڑی دیر مزے لیتا ہے چاند کے، اس کو ریفلیکٹ کر کے بھیج دیتا ہے، اس کو نور کہا گیا ہے۔ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے، وہ منعکس ہو کے گئی ہے، وہ پیدا نہیں کر رہا۔ ایک پتھر کی طرح اندھیرا ہے چاند کے اوپر، جو سورج کی روشنی آتی ہے وہ اس سے ریفلیکٹ ہو کے منعکس ہو کے زمین کی طرف آتی ہے، جس کو ہم چاندنی کہتے ہیں، اور کتنی شاعری ہو جاتی ہے اس کے اوپر۔ چوری کی روشنی ہے، کانٹا ڈال کے ڈال رکھی ہے، جیسے کانٹا ڈالتے ہیں نا، تو قمر نے بھی کانٹا ڈال رکھا ہے سورج کے اوپر، کچھ روشنی لے لیتا ہے، مانگے کا اجالا بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے، اور وہ دے دیتا ہے، اور بہت خوش ہیں ہم بھی، شاعری بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ قرآن ہمیں 1400 سال پہلے بتا رہا ہے، اور اس کے لیے منزلت مقرر کری، یعنی چاند کی، تاکہ تم برسوں کی گنتی حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ برحقی پیدا کیا ہے، قوانین پہ بیسڈ ہے، وہ اپنی آیات کو کھول کھول کر پیش کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ پھر وہ بات کہ یفصل الآیات لقوم یعلمون، جو علم رکھنے والے قومیں ہیں ان کے یہ تمام علوم ان تک پہنچ رہے ہیں۔ سورج کی بھٹی کیسے جل رہی ہے، ریفلیکشنز کیسے ہو رہے ہیں، روشنی کس طرح کی پیدا ہو رہی ہے، یہ تمام چیزیں جو علم رکھنے والی قومیں ہیں وہ ان کو سمجھ رہی ہیں۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے، یہ انبیاء ہے 30-32، کیا وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا تو غور نہیں کرتے کہ آسمان و زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے زندہ چیز پیدا کری؟ میرا مضمون چونکہ نباتیات رہا ہے، تو اوریجن آف لائف یعنی زندگی کی ابتدا زمین پہ کیسے ہوئی، میں نے تقریباً 10-15 سال پڑھا ہے IBSc میں، تو پورا سسٹم ہے کہ لائف کس طرح پانی میں پیدا ہوئی ہے، جو قرآن یہاں بتا رہا ہے۔ اور صرف پیدا ہی نہیں ہوئی، آج بھی زندگی کو چلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، جہاں پانی نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے۔ کسان اپنے گیہوں کو اگلی فصل میں بونے کے لیے سوکھا کر کے رکھتا ہے، کیونکہ پانی گیا اور زندگی شروع ہوئی، قلہ پھوٹا یا بیج بیکار ہو گیا۔ دیکھا ہوگا آپ نے، گیہوں میں ذرا سے سیلن گئی اور گیہوں ختم، اب اس کے بعد بوائی کے لیے اگلا گیہوں نہیں ہے۔ خشکی ہے تو موت ہے، مردگی ہے، پانی آیا تو زندگی آ گئی۔ تو آج بھی زندگی کی کہانی پانی سے جڑی ہوئی ہے۔ اب یہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 53 ہم یہ بتاتی ہے کہ ہم قریب ان کو آیات دکھائیں گے، آفاق میں بھی، انفس میں بھی، حتیٰ کہ ان کو یہ ثابت ہو جائے قرآن برحق ہے۔
یعنی کائناتی آیات کو دکھانے کا سلسلہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہا ہے کہ ہم عنقریب دکھائیں گے، آفاق میں بھی، انفس میں بھی، خود ہمارے اندر بھی، یعنی دونوں کائناتوں کا ذکر ہے۔ ہمارا جسم بھی ایک پوری کائنات ہے، اس کی تفصیل میں اگر آپ جائیں تو دونوں جگہ ہم اپنی آیات دکھائیں گے۔ یہ کون سی آیات دکھانے کی بات ہے؟ کائنات آیات دکھانے کی بات ہے۔ اور جب یہ کہا جا رہا ہے ہم عنقریب دکھائیں گے، تو آپ تصور کیجئے کہ عین قیامت سے پہلے کوئی اس کی قرت کر رہا ہوگا کہ ہم عنقریب دکھائیں گے اور قیامت آ جائے گی۔ یعنی آیات کھولنے کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، سلسلہ رک جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی آیات نہیں کھل پائیں گی۔ یعنی یہ سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں تو میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ اتنا کچھ ہے۔ اب جس یونیورس کی تھائیاں میں نے معلوم، اس میں ہر سے ایک ستارے کی، سیارے کی اپنی کہانی ہوگی، اور یہ ستارے بھی اپنی زندگی کے لائف سائیکل سے گزارتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اور بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، پھٹ کے الگ ہو جاتے ہیں۔ پوری سائیکلیں ہیں جو چل رہی ہیں، ان کی پوری تفصیلیں ہیں، کیا کیا آپ سمجھیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ریمائنڈر اور نشانی کے طور پہ بتایا ہے کہ قرآن کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے آج کے خاص طور سے دور کے لوگوں کو جو علوم کی زبان سمجھتے ہیں، ان کو یہ بات سمجھانے میں آسانی ہو سکتی ہے اس رخ سے اگر ہم چلیں۔ اور اگر یہ رخ ہمارا نہیں ہوتا کہ ہم کائناتی آیات پہ غور و فکر نہیں کر رہے، تو یہ جو نمل ہے 83 سے 85 بڑی اہم آیت ہے کہ قیامت کے وقت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فوج کی فوج جمع کریں گے ان لوگوں کی جو آیات کی تکذیب کرتے تھے، اور جب سب جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، کیا پوچھے گا کہ فَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا عَمَّا ذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا بنا ان کا علمی احاطہ کیے۔ اگر تم یہ نہیں کر رہے تھے تو کیا کر رہے تھے؟ واٹ واز یو ڈیڈ عَمَّا ذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یعنی یہ تو ٹاسک تھا، یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ کائناتی آیات اور قرآنی آیات علم احاطہ کیجئے انہیں، تاکہ کوئی گنجائش ہی تکذیب کی نہ رہے۔ اور اگر ہم یہ نہیں کر رہے تھے تو کیا کر رہے تھے؟ اس کے بعد کیا کہا گیا ہے؟ اور ان پر وعدہ عذاب پورا ہو گیا۔ کیا تھا وعدہ عذاب؟ سورہ بقرہ میں شروع میں ذکر ہے کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، کفر کیا یا تکذیب کری، اور آپ بخوبی واقف ہیں، مجھ سے زیادہ واقف ہیں کہ کفرہ کا جو مادہ ہے اس میں صرف زبانی انکار کی بات نہیں ہے، کسی بھی چیز کو چھپا دینا، ڈھانک دینا، پیٹھ پیچھے ڈال دینا، یہ سب کفرہ ہے۔ قبر بھی کفر ہے کیونکہ چھپا لیتی ہے، رات بھی کفر ہے، ڈھانک لیتی ہے، تو یہ سب مفہوم نکل کے آتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بلا شبہ رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمان زمین پیدا کیا ان سب میں آیت ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اب یہ بات یہاں پہ میں نے کیوں رکھی دوبارہ کہ یہ آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا جس کو میں نے ابھی پڑھا کہ جب انسان کو نیچے اتارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ ڈیفائن کر دیا تھا کہ میرے پاس سے کوئی ہدایت تمہارے پاس جب بھی آئے گی تو جو اس کی اتباع کریں گے، دیکھیے یہاں بھی معاملہ اتباع کا ہے، اعراف 3 سے ملا لیجیے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو اس کی اتباع کریں گے ان کے لیے کسی غم فقر کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اور یہ دو جملے اکثر قرآن میں استعمال ہوتے ہیں کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان دونوں کیفیتوں پہ ذرا غور کیجیے گا کہ کیا ہم خوف اور غم کی کیفیتوں سے نہیں گزر رہے؟ گارنٹی دی جا رہی کہ یہ نہیں ہوگا، لیکن جو لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے، جھٹلائیں گے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، دونوں آیتیں شامل ہیں اس کے اندر، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں تھوڑی سی میں کذب کی وضاحت کر دوں کہ الکذب کہتے ہیں کہ معنی ہے جانتے پوچھتے کسی چیز کے متعلق غلط خبر دینا۔ تکذیب یہ بھی ہے کہ انسان جس بات کی سچائی کا قائل ہو اور اس پر ایمان بھی رکھتا ہو، اس کا عمل اس کے اس ایمان کی گواہی نہ دے۔ یعنی میں جو ہوں وہ میرا عمل بتاتا ہے، میرا کلیم نہیں بتاتا۔
میں اپنے آپ کو محمد اسلم پرویز نام رکھوں کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، لیکن میرے کام جو ہیں وہ فاسقانہ ہیں، تو میں مسلم نہیں ہوں گا۔ میرا کام بتائے گا میں کیا ہوں۔ ہم بھی تو یہ کہتے ہیں نا کہ کام بولتا ہے، کام بتاتا ہے، تو میرا کام کیا ہے؟ میں اپنی زندگی کس انداز سے گزار رہا ہوں، اللہ کے احکامات کے حساب سے گزار رہا ہوں یا اپنی خواہشوں کے تحت گزار رہا ہوں، یا سماج کے طور طریقوں کے، رسم و رواج کے، فیشنوں کے ان دباؤ میں، یا اپنے نفس کے خواہشات کے مطابق سے گزار رہا ہوں، یا اللہ کے احکامات کے حساب سے گزار رہا ہوں۔ اب یہ جو بقرہ 85 ہے، یہ بھی بڑی چشم کشا ہے کہ تم کتاب کے ایک حصے پہ عمل کرتے ہو، دوسرے کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ تم میں سے جو ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو کے رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں۔ یعنی اگر ہم اتبعوا کی بات کو نہیں سمجھتے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف نہیں بدل دیتی۔ تو کہیں نہ کہیں شاید ہمیں اوصاف بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو اس انداز سے قرآن کو سمجھنے کا جو طریقہ ہے، جو سلسلہ ہے، اس کو ایک عرصے سے یہ خاکسار کر رہا ہے، اور ایک یوٹیوب چینل ہے میری محمد اسلم پرویز کے نام سے، محمد اسلم پرویز۔ اس میں پلے لسٹ میں بہت ساری کیٹیگریز آپ کو دکھیں گی۔ ایک اس میں کیٹیگری دکھے گی جو سب سے آخر میں، سمپلی قرآن۔ اس سمپلی قرآن کو آپ کھولیں گے تو اس وقت تک اس کے 478 ایپیسوڈ اس میں ہیں۔ سورہ فاتحہ سے شروع کر کے اب ہم آراف پہ ہیں، مائدہ تک مکمل ہو چکا، 5 سال لگ چکے ہمیں۔ میں ہوں، میرے ایک ساتھی ہیں طارق ندوی صاحب، ندوے سے فارغ ہیں اور ایسوسیٹ پروفیسر ہیں عربی کے۔ ہمارا انداز یہ، ہم دونوں بیٹھتے ہیں، ایک آیت لیتے ہیں، وہ اپنے حساب سے بتاتے ہیں، میں علمی سائنسی اعتبار سے بتاتا ہوں، اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں اس سے ہم کیا ہدایت لے سکتے ہیں آج کے زمانے کے لیے، کنٹمپریری موجودہ زمانے کے لیے کیا نصیحت ہے اس کے اندر۔ تو یہ ایک انداز ہے، ایک طریقہ ہے جو چل رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔